نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. قال مولانا الامام العسکری علیہ السلام ان الرجل اذا ورع فی دینہ. اور مولا حسن عسکری صورت میں رسول خدا کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں. کنیت میں عزیزان من آپ کے دو کنیت سب سے زیادہ مشہور ہیں. ہم دعائے توسل میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا ابا محمد. کنیت میں آپ کو ابو محمد کہا جاتا ہے. آپ کے ایک اور کنیت جو عوام میں مشہور نہیں ہے لیکن علماء فقہا محدثین جس کنیت سے آپ کو یاد کرتے ہیں آپ کو ابن الرضا کہا جاتا ہے. ابن الرضا. 4 امام ہے جن کو ابن الرضا کہا جاتا ہے. 1 امام جواد، 2 امام ہادی، 3 امام عسکری، 4 آخری حجت خدا کو بھی ابن الرضا کہا جاتا ہے. اس کی وجہ امام رضا کی شہرت ہے. جب آپ تھے اس وقت امام رضا کے نام پہ سکہ چلا. ظاہری بات ہے اس دور کے جو مسلمان ہیں بچہ امام رضا کو جانتے تھے شہرت کی وجہ. لہذا جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ امام نقی کون ہے کہتے ابن الرضا. اس طریقے سے بڑی آسانی سے امام ہے کیا ہے جو باقی اماموں کو پہچانا جاتا تھا. لہذا آپ کو ابن الرضا کہا جاتا ہے. اگر کوئی سوال کرتے کہ حسن عسکری کون ہے کہتے تھے ابن الرضا. چونکہ امام رضا شہرت عام تھی. مسلمان بچہ غیر مسلمان بھی امام رضا کو پہچانتے تھے. لہذا آپ کو ابن الرضا کہا جاتا. آپ کے بے شمار القاب ہیں. جن القاب سے اس امام کو پہچانا جاتا ہے وہ 2 لقب ہے. ایک عسکری ہے اور ایک کیا ہے جی؟ زکی اور عسکری. زکی عسکری کہا جاتا ہے. زکی بھی آپ کا لقب ہے. تو عزیزان من اگر آپ کو زکی کہتے ہیں، زکی اسے کہا جاتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہو. امام عسکری کو زکی اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ پروردگار نے ازل سے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لیا، لہذا زکی کہا جاتا ہے. عسکری پہلے بھی بتایا تھا عسکر سے ہیں. عسکر فوج کو کہا جاتا ہے. جس علاقے میں امام عسکری کو رکھا گیا وہ علاقہ فوجیوں کا علاقہ تھا، لہذا آپ کو عسکری کہا جاتا ہے. عزیزان من آپ کے والد بزرگوار کا نام امام علی نقی امام ہادی ہے. آپ کے جو والد گرامی ہے ان کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، سوسن بھی کہا جاتا ہے. اور ایک تاریخ اسلام کی ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کانت من العارفات الصالحات وَكَفَى فِي فَضْلِهِ أَنَّهَا كَانَتْ مُقْرِشِيَا بعد وفاتی ابی محمد. یہ مشہور روایت ہے. کس کے بارے میں؟ امام عسکری کے والد ایک بزرگ ہوا. کہتے کہ آپ
یعنی عارفات، یعنی عرفان میں، معرفت میں کہ آپ ماشاءاللہ بے مثال، اور صالحات بھی تھے۔ کہتے ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا امام عسکری کی وفات کے بعد تشیع کی ایک پناہ گاہ بن گئے امام کے عسکری کے والد گرامی۔ لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور مسائل کیا ہے جی پوچھتے تھے۔ اس دور کے تشیع کے لیے امام عسکری کی ماں ایک کیا ہے جی پناہ گاہ بن گئے، شیعوں کی مرجعیت بن گئے تاکہ شیعہ ان سے کیا ہے جی رجوع کرے۔ عزیزان یہ آپ کی فضیلت کے لیے کافی۔ 13 سال امام عسکری مدینے میں رہے، 10 سال سامرا میں اپنے والد بزرگوار کی سرپرستی میں آپ نے گزار لیا۔ 6 سال امام عسکری نے عہد امامت میں گزار لیا۔ اس 6 سال میں سے 3 سال امام زندان میں تھے، باقی 3 سال لوگوں کے درمیان امام کو خدمت کرنے کا اللہ نے شرف بخشا۔ اس 3 سال کے عرصے میں امام عسکری نے جو بنیادی کام کیا وہ میں صرف پہلے فہرست بتاتا ہوں، پھر اگر ہوا تو مختصر۔ ایک تحفظ دین کی حفاظت، 2 ترویج دین، 3 مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی مشکلات کا حل، 4 حقیقی تشیع کو اجاگر کرنا۔ چونکہ امام رضا کی ولایت عہدی کے بعد پورے اسلامی ممالک میں تشیع پھیل چکے تھے، لہذا ہر بندہ کہتے تھے میں امام رضا کا شیعہ ہوں، اہل تشیع ہوں۔ لہذا اس دور میں امام عسکری کو یہ کام کرنا پڑا کہ حقیقی تشیع کو اجاگر کرے۔ 5 عزیزان من تربیت شاگردان، یہ بھی نہایت ہی مشکل۔ ایک دفعہ جناب ابی داؤد مشکل سے امام عسکری کے لیے ملنے سے دروازے پہ پہنچا، مشکل سے، حالات سخت تھی، لوگ نام نہیں لیتے تھے، گھبراتے تھے۔ لہذا کہتے کہ میں دروازے پہ کھڑا تھا، اتنے میں اندر سے کسی بندے خدا نے ایک لیٹر لا کے مجھے دیا۔ جب میں نے لیٹر کو دیکھا، امام نے فرمایا کہ بندے خدا اندر آنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات، 2 اگر کہیں پر تمہاری ملاقات اگر مجھ سے ہو گئی، خبردار مجھے سلام بھی نہ کرنا۔ اس مشکل حالات میں جہاں پہ امام اپنے ماننے والوں سے سلام کرنے کو منع کیا، اس حالات میں شاگردوں کی تربیت کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس سخت ترین حالات عزیزان 7 کیا کیا، باقی اماموں کی نسبت امام عسکری نے زیادہ سے زیادہ علم غیب سے فائدہ اٹھایا۔ وجہ اس لیے کہ امام عسکری نے لوگوں کو آئندہ آنے والے امام کے بارے میں، امام غائب کے بارے میں لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ چونکہ امام اول سے لے کر 11ویں امام تک لوگوں کے درمیان حاضر و ناظر تھے، لوگوں کو امام حاضر کی عادت پڑ گئی تھی، لہذا اچانک امام کا غائب ہونا
لوگ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے. یہ ذمہ داری کہ لوگوں کو امام غائب کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرنا یہ امام عسکری کا کام تھا، تاکہ آئندہ آنے والے کسی مشکل میں نہ پڑے. لہذا کیا کرتے تھے؟ ایک، لوگوں سے کم ملتے تھے اور کم گفتگو کرتے تھے. امام عسکری کم گفتگو کرنے کی وجہ سے آپ کے القاب میں سے ایک لقب آپ کو صامت کہا جاتا ہے. صامت یعنی خاموش رہنے والا، چپ رہنے والا امام. امام چپ نہیں تھے، لوگوں کو ذہنی طور پہ آئندہ آنے والے امام کے لیے تیار کرنا. لہذا کبھی جب لوگ امام سے ملتے تھے، امام مسئلے کو حل نہیں فرماتا تھا، اپنے وکلا کی طرف رجوع دیتے، فلان سے جا کے رجوع کرو. لہذا مشہور وکلا میں سے ایک کیا ہے؟ جو احمد ابن اسحاق، جنہوں نے قوم میں مسجد امام عسکری کی کیا ہے جی بنیاد رکھی. تو عزیزان بس ایک حدیث کے مختصر وضاحت. کیا فرمایا؟ حقیقی تشیع کو اجاگر کرنا. جس کے بارے میں امام نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اس حدیث کا ترجمہ، ان الرجل، بے شک کسی بھی بندے خدا جن کے اندر یہ خصوصیت ہو، کیا ہے؟ اذا ورع فی دینہ، جب دین میں ورع ہو. پہلے بھی کہا تھا کہ ورع تقوی سے بالا تر ہے. حرام سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں، شکوک و شبہات سے بچنے کو ورع کہا جاتا ہے. یعنی انسان اس مال سے بھی بچ جائے جس مال کے حرام اور حلال ہونے کا پتہ نہ ہو. لہذا امام علی نے عثمان ابن حنیف جو کہ بصرے کا والی ہے اسے ڈانٹا تھا. کس وجہ سے؟ کسی مومن کی دعوت پہ جانے کی وجہ سے. تو یہ تو ڈانٹنے والی بات نہیں ہے. کیوں ڈانٹا؟ امام نے خود فرمایا، ایک اس دعوت ڈانٹنے کی وجہ، اس دعوت پر کسی غریب کو بلایا نہیں تھا، فقط امیروں کی دعوت تھی. عزیزان، دو، اس دعوت میں ڈشوں کی تعداد زیادہ تھی. ہم تو فخر سمجھتے کہ 10 ڈش پکایا، 20 ڈش پکایا. بندے خدا، ڈشوں کی تعداد زیادہ تھی. 3، تم اس دسترخوان پہ گئے ہو جس دسترخوان کی تمہیں حلال اور حرام ہونے کا پتہ نہیں تھا. ہمارا تو عام دسترخوان تو یہی ہے کہ نہ ہمیں حلال کا پتہ ہے نہ ہمیں کیا ہے جی حرام. ورع یعنی اس دسترخوان سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا لے جس کے حلال اور حرام ہونے کا پتہ نہیں. عزیزان، پھر آگے فرماتے صدق فی لسانہ، زبان پر سچائی ہو، سچ بولے. سچ بولنا بھی اتنا آسان کہا نہیں. کب؟ جب انسان کی مفادات سچائی کے ساتھ ٹکرا جائے. عام حالت میں سچ بولنا کمال نہیں ہے بندے خدا. جب آپ کے مفادات سچائی کے ساتھ ٹکرا جائے، آپ سچائی کو ترجیح دیتے یا اپنی مفادات کو؟ یہاں انسان کا پتہ چلتا ہے سچائی کا. اگر مفادات چھوڑ دیا، سچ بولا، یہ حقیقی تشیع کی پہچان بندے خدا. 3، وَأَدَّى أَمَانَتَهُ، امانت میں امانت داری. عزیزان،
امانت کا دائرہ وسیع ہے. خدا کی دی ہوئی تمام نعمتیں خدا کی امانت ہے. اولاد امانت ہے. اگر آپ نے اولاد کی تربیت میں، ادب میں اگر کوتاہی کا مظاہرہ کیا، یہ امانت میں خیانت ہے. ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں، تربیت پہ توجہ نہیں. سکول ڈنڈے سے اٹھا کے سکول بھیجتے ہیں، لیکن ڈنڈے سے اٹھا کے نماز پڑھواتے ہیں. میرا بیٹا ابھی سویا ہے، بندے خدا. یہ ہے معیار. تعلیم نہیں ہے بندے خدا. آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ تربیت ہے، تعلیم تربیت ہے. بس آخر وہ حسن خلق ہو، یعنی حقیقی تشیع اسے کہا جاتا ہے جو معاشرے میں حسن اخلاق اور ادب کا مظاہرہ کرے. ہاں، جس کے اندر یہ خصوصیات ہو. امام عسکری فرماتا فَهُوَ شِيعِيٌّ، اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. یسرنی، جب ہم ان کو دیکھ لیتا ہے جن کے اندر یہ خصوصیات ہو، ہمیں ان کو دیکھ کر خوشی ہو جاتا ہے. ہاں یہ بندے خدا. لہذا امام عسکری کے ایک بنیادی کام حقیقی تشیع کو اجاگر کرنا. اللہم صلی علی محمد.